الرحیم ناظرین، مقصد تو بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بنا لیتے ہیں، ایک مشن بنا لیتے ہیں، لیکن اس مشن کو کیسے حاصل کیا جائے اگر مختصراً اس کو بتانے کی کوشش کی جائے تو یہ چند ٹپس ہیں، چند نقاط ہیں جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، فوکس آن کمٹمنٹ۔ آپ اپنے کمٹمنٹ پر فوکس کیجیے۔ مان لیجئے کہ آپ کا مقصد ہے جرنلسٹ بننا، یا آپ کا مقصد ہے IAS کمپلیٹ کرنا، یا آپ کا مقصد ہے پروفیسر بننا۔ تو اگر آپ نے کوئی مقصد اپنی زندگی میں بنایا ہے، کوئی اپنا مشن بنایا ہے، تو اس مشن پر فوکس کرنے سے زیادہ آپ کو اپنے کمٹمنٹ پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ طے کیا ہے کہ ہم مہینے کے اندر کم سے کم 4 اپنے مضامین شائع کروائیں گے کسی نہ کسی اخبار میں۔ تو دس از کمٹمنٹ ٹو یور سیلف۔ تو کمٹمنٹ جب آپ نے کر لیا کہ ہمیں 4 مضامین مہینے میں شائع کروانے ہیں، تو اس کمٹمنٹ کو کسی بھی طرح آپ پورا کیجئے۔ آپ فوکس کیجئے اپنے کمٹمنٹ پر جو آپ نے اپنے آپ سے کیا ہے کہ ہمیں 4 مضامین شائع کروانے ہیں تو شائع کروانے ہیں۔ اسی طرح مان لیجئے کہ آپ نے یہ مقصد بنا لیا ہے کہ ہمیں IAS کمپلیٹ کرنا ہے یا ہمیں پروفیسر بننا ہے۔ اب آپ کے مطالعے کا ٹائم 8 بجے سے لے کر کے 10 بجے رات تک یا 11 بجے رات تک 3 گھنٹہ ہے، تو آپ اپنے اس کمٹمنٹ کو کسی بھی صورت میں پوری کیجئے۔ دس از کالڈ فوکس آن یور کمٹمنٹ۔ اپنے کمٹمنٹ پر فوکس کیجئے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، سیک نالج ناٹ ریزلٹس۔ کچھ طلباء کے ذہن میں آتا ہے کہ پڑھنے سے کیا ہوگا۔ کچھ طلباء کے ذہن میں آتا ہے کہ ارے یہ بہت ساری کتابیں جو ہمارے سلیبس میں دی گئی ہیں ان کے پڑھنے کا کوئی رزلٹ تو مل نہیں رہا ہے، تو پھر میں کیوں پڑھوں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ سیک نالج ناٹ ریزلٹس۔ آپ اپنی پڑھائی پر، اپنے سبجیکٹ پر فوکس کیجئے، اس کے رزلٹ کے بارے میں مت سوچئے کہ ابھی آپ کو رزلٹ مل جائے گا۔ مان لیجیے آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں اور آپ نے 10 کتابوں کے مطالعہ کا پلان بنایا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ 10 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں رزلٹ مل جائے، ہم بہت بڑے جرنلسٹ بن جائیں۔ یہ ناممکن ہے۔ آپ کو رزلٹ نہیں دیکھنا ہے، آپ کو اپنا کمٹمنٹ دیکھنا ہے، اور اپنے جس سبجیکٹ کے بارے میں آپ نے مطالعہ کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے اس سبجیکٹ پر فوکس کرنا ہے، اس کو پڑھتے جانا ہے، اس ڈائریکشن میں محنت کرتے جانا ہے۔ رزلٹ پر فوکس مت کیجیے، رزلٹ کو مت دیکھیے۔ اس لیے سیک نالج ناٹ ریزلٹس۔ تیسرا ہے، گیٹ ریڈ آف نیگیٹو تھاٹس۔ منفی خیالات سے بچنے کی کوشش کیجیے، منفی لوگوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور منفی خیالات اور منفی لوگ آپ کے مشن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ جب منفی خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ذہین نہیں ہوں، میں یاد کرتا ہوں یاد نہیں ہو پاتا، میں بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں وہ ذہن میں نہیں رہتا ہے۔ یہ منفی خیال ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے منفی خیالات سے آپ ہمیشہ دور رہیے۔ آپ یہ مت سوچیے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ سے کمزور ذہن کے لوگ صرف اپنی محنت کی بنیاد پر دنیا میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طرح منفی لوگوں سے دور رہیے۔ منفی لوگ آپ کے ذہن اور آپ کے خیالات پر بہت ہی غلط اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ منفی لوگ آ کر آپ سے یہ کہیں گے کہ ارے تم IAS کی تیاری کرنا چاہتے ہو، وہ تم سے ناممکن ہے۔ ارے تم جرنلسٹ بننا چاہتے ہو، لکھنا تو آتا نہیں، تم جرنلسٹ کیا بنو گے۔ ارے تم پروفیسر بننا چاہتے ہو، پروفیسر نہیں بن سکتے، آج کل جابس نہیں ہیں۔ تو جناب عالی، یہ منفی لوگ آپ کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں اور آپ کی قوت، طاقت، تازگی، توانائی سب کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو بھی منفی دوست، منفی ساتھی، منفی رشتہ دار، جتنے بھی لوگ آپ کے آس پاس میں منفی قسم کے ہیں، ان سب سے آپ کو دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ان سے دھیرے دھیرے آپ اپنا رشتہ کم کیجئے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کم کیجئے، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیے جو آپ کو ہمت دلاتے ہیں، جو آپ کو جوش دلاتے ہیں۔ وہ آپ کے اساتذہ، آپ کے بھائی بہن یا آپ کے دوست احباب جو
مثبت انداز کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیے، انشاءاللہ آپ اپنے راستے میں رکاوٹیں محسوس نہیں کریں گے۔ 4 یوز یور امیجنیشن، امیجن کیجئے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں اور وہ آپ بن چکے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ جرنلسٹ بننا چاہتے ہیں تو امیجن کیجئے کہ میں ہندوستان کے بہت ہی اچھے اخبار کا میں ایڈیٹر بن چکا ہوں، یہ امیجن کیجئے۔ اسی طرح اگر آپ پروفیسر بننا چاہتے ہیں، امیجن کیجئے کہ ہم کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر ہم پروفیسر ہیں اور ہم وہاں پر تعلیم دے رہے ہیں۔ امیجنیشن کا کیا فائدہ ہے؟ امیجنیشن کا یہ فائدہ ہے جب آپ امیجن کرتے ہیں کسی چیز کو، تصور کرتے ہیں اپنے ذہن میں کہ میں وہ بن چکا ہوں، تو وہ تصور آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کو فوکس کرنے پر مجبور کرتا ہے، وہ محنت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب اس پروفیشن کی یا اس پوزیشن کی تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو ہر وقت وہ گردش کرتی رہتی ہے آپ کے ذہن و دماغ میں، اور آپ اس ڈائریکشن میں محنت کرنا شروع کرتے ہیں، اس ڈائریکشن میں آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے امیجنیشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں اس کو امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ وہ میں بن چکا ہوں۔ 5 بہت امپورٹنٹ ہے، ڈونٹ ریلائی آن ادرس، دوسروں پر بھروسہ مت کیجئے۔ دوسرے آپ کو کامیابی لا کر کے نہیں دے سکتے، دوسرے آپ کا سبجیکٹ نہیں پڑھ سکتے، دوسرے آپ کا ایگزام نہیں دے سکتے، دوسرے آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے دوسروں پر بھروسہ مت کیجیے۔ آپ کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، خود راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، خود اس راستے میں چل کر کے جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ان سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دوسروں پر بھروسہ نہیں کرنا پڑے گا، اپنی ذمہ داری خود اٹھانی پڑے گی۔ زمانے کے بہت ہی مشہور موٹیویشنل اسپیکر مسٹر زگ زیگلر نے بہت ہی صحیح کہا ہے کہ یو آر دا اونلی ون آن دا ارتھ ہو کین یوز یور ایبلٹیز۔ آپ اس روئے زمین پر پہلے وہ آدمی ہیں جو اپنی صلاحیتوں اور اپنی قابلیتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کی صلاحیت و قابلیت کا استعمال نہیں کر سکتا۔ لہٰذا دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے آپ کو اپنی ذات، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت اور اپنے افکار و خیالات پر بھروسہ کر کے آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آخری ٹپس یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بہت نائس بننے کی کوشش مت کیجیے، آپ اپنے ساتھ بہت ہی نرمی کا برتاؤ نہ کیجیے۔ بہت سارے لوگ اپنے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں، مثلا نہیں کہ ہمارے پڑھنے کا ٹائم اگر 8 سے لے کر کے 11 ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں چلیے 9 بجے سے شروع کریں گے۔ یہ آپ کے ساتھ نرمی برتی جا رہی ہے، جو آپ کی ذات خود آپ کے ساتھ نرمی برت رہی ہے۔ تو آپ کو اپنے ساتھ سخت ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کو 8 سے لے کر کے 11 تک پڑھنا ہے تو یقین مانیے کہ کوئی بھی مہمان آ جائے، کوئی بھی فنکشن ہو، کہیں بھی کوئی جلسہ ہو، کہیں بھی کوئی سرمنی ہو رہی ہو، آپ کو اپنے ساتھ جو کمٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اپنے ساتھ سختی برتنی ہے، اور جو بھی آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے اس کو کسی بھی طرح پورا کرنا ہے۔ اس لیے ڈونٹ ٹرائی ٹو بی نائس وتھ یور سیلف، اپنے ساتھ سختی برتیے، نرمی مت برتیے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں انسان کو اپنے مشن میں اور اپنے مقصد میں کامیاب بناتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان سب ٹپس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔